چون بحث مستثنا در کتاب نحوی نبود، جب مستثنا جو ہے کتاب نحوی کتاب میں نہیں تھی، برائے فائدہ طلاب افزودہ شدہ، برائے فائدہ طلاب، طلباء کے فائدے کے لیے افزودہ شد بڑھائی گئی. یہ نحو میر کتاب میں نہیں تھی، طلباء کے فائدے کے لیے اس کو بڑھا دیا گیا. بدا کے مستثنا لفظیس یہ میری کتاب میں نہیں ہے، اس لیے میں اس کو تصویر اس کی میں نے پکچر کھینچی، ایک پکچر نکالی ہے اور اس کے بعد میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں، کیونکہ میرے پاس جو کتاب PDF میں ہے اس میں مستثنا کی بحث نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں تصویر نکالی ہے اور پھر اس پر اس کی ریکارڈنگ کر رہے ہیں. بدا کے مستثنا لفظیس، تو جان لے کہ مستثنا وہ لفظ ہے، ایسا لفظ ہے. یہاں پر لفظ مراد اسم ہے. مستثنا ایسا اسم ہے کہ مذکور باشد بعد اللہ، جو اللہ کے بعد واقع ہو، و اخوات یا اس کے اخوات کے بعد، اس کے اخوات کے بعد، یعنی جو اس جیسے الفاظ ہیں، جو اللہ جیسے، اللہ یا اس جیسے جو مستثنا کے الفاظ ہیں اس کے بعد واقع ہو. مستثنا وہ اسم ہے جو مذکور ہو، جس کو ذکر کیا گیا ہو، اللہ و اخوات یا اللہ یا اس کے اخوات کے بعد. یعنی وہ کیا ہیں؟ اخوات کیا ہیں؟ یعنی غیرہ، سوا، سوا، یہاں پر زبر لگا ہوا ہے، زبر نہیں ہے، سوا، حاشا، خلا، عدا، ما خلا، ما عدا، لیسا، لا یکن. جی یہ ہیں الفاظ استثناء، یہ ہیں الفاظ استثناء. تا ظاہر گردد، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ منصوب نیس بسوئے مستثنا، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ منصوب نہیں ہے بسوئے مستثنا، مستثنا کی طرف، آنچے نسبت کردہ شدہ است بسوئے ما قبل، وہ جس کی نسبت کی گئی ہے بسوئے ما قبل، اس کے ما قبل کی طرف، اس کے ما قبل کی طرف. وہاں بر دو قسمت، اور مستثنا کی دو قسمیں ہیں، وہاں پر دو قسمت اور مستثنا کی دو قسمیں ہیں، متصل و منقطع. مستثنا متصل اور مستثنا منقطع. متصل آنس کے خارج کردہ شود از متعدد بلفظ اللہ و اخوات وی. مستثنا متصل وہ ہے کہ خارج کردہ شود، جس کو خارج کیا گیا ہو، نکالا گیا ہو، از متعدد، متعدد سے، بلفظ اللہ، لفظ اللہ کے ذریعے، و اخوات وی، اور اس کے اخوات کے ذریعے. مثل جان القوم الا زیدن، جیسے جان القوم الا زیدن. پس زید کے در قوم داخل بود، اس لیے کہ زید جو ہے قوم میں داخل تھا، از حکم مجیت خارج کردہ شد، اس کو حکم مجیت سے خارج کر دیا گیا کہ قوم آئی لیکن زید نہیں آیا، حکم مجیت سے زید کو خارج کر دیا، زید قوم میں داخل تھا. وہ منقطع، اور مستثنا منقطع باشد. مستثنا منقطع وہ ہے کہ مذکور بعد اللہ و اخوات وی، جو مذکور ہو، جس کو ذکر کیا گیا ہو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد، وہ خارج کردہ نہ شود، اور اس کو خارج نہ کیا گیا ہو، نکالا نہ گیا ہو، از متعدد، متعدد سے، بس سبب آنکہ مستثنا داخل نہ باشد در مستثنا منہ، اس وجہ سے، بس سبب آنکہ اس وجہ سے کہ مستثنا جو ہے داخل نہ باشد، داخل نہیں ہوتی در مستثنا منہ، مستثنا منہ میں. مثلو، اس کی مثال، جان القوم الا حمارا، آئی میرے پاس قوم سوائے گدھے کے. تو حمار جو ہے قوم میں داخل نہیں ہے، کہ حمار در قوم داخل نہ بود، اس لیے کہ حمار قوم میں داخل نہ تھا. بدا کے اعراب مستثنا پر چہار قسمت، تو جان لے کہ مستثنا کے اعراب کی چار قسمیں، مستثنا کے اعراب چار قسم پر ہیں، یعنی اس کی چار قسمیں ہیں. اول کہ اگر مستثنا بعد اللہ در کلام موجب واقع شود. پہلی قسم یہ ہے کہ اگر مستثنا بعد اللہ کے بعد در کلام موجب، کلام موجب میں واقع شود، واقع ہو، پس مستثنا ہمیشہ منصوب باشد، تو مستثنا ہمیشہ منصوب ہوگا، مستثنا ہمیشہ منصوب ہوگا. نحو جان القوم الا زیدن، جان القوم الا زیدن. و کلام موجب کے درا نفی و نہیں و استفہام نہ باشد، اور کلام موجب وہ ہے کہ اس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو. کلام موجب کسے کہتے ہیں؟ جس میں نفی نہیں اور استفہام نہ ہو. وہ ہم چنی در کلام غیر موجب، اگر مستثنا را بر مستثنا منہ مقدم گرداند، اور اسی طرح کلام غیر موجب میں، کلام غیر موجب میں اگر مستثنا را، اگر مستثنا کو بر مستثنا منہ پر مقدم گرداند، مقدم رکھ دیں، مقدم کر دیں، منصوب خواند، تو اس کو منصوب پڑھیں گے، اس کو منصوب پڑھیں گے. نہ وہ جیسے ما جاءنی الا زیدن
احدن، یہاں پر دیکھیں کلام غیر موجب ہے اور مستثنا الا کے بعد ہے اور مستثنا منہ پر مقدم ہے. وہ مستثنا منقطع، اور مستثنا منقطع یعنی مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب باشد، ہمیشہ منصوب ہوگا. مستثنا منقطع ہمیشہ اور مستثنا منقطع ہمیشہ منصوب ہوگا. وہ اگر مستثنا بعد خلا واقع شود بر مذہب، وہ اگر مستثنا بعد خلا اور اگر مستثنا خلا کے بعد واقع ہو بر مذہب اکثر علماء کے مذہب پر، اکثر علماء کی رائے پہ. اکثر علماء مذہب یہ سے مراد رائے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر خلا کے بعد بھی مستثنا آئے تو مستثنا منصوب ہوگا، منصوب باشد منصوب ہوگا. وبعد ما خلا وما عدا ولیس ولا یکون، اور اسی طرح ما خلا ما عدا لیس لا یکون کے بعد بھی مستثنا ہمیشہ منصوب باشد منصوب ہوگا. چون جان القوم خلا زیدن، اسی طرح جان القوم ما خلا زیدن ما عدا زیدن، جی جان القوم لیسا زیدن جان القوم لا یکون زیدن. دوم، دوسری صورت اعراب کی، مستثنا کے اعراب کی 4 صورتیں. دوسری صورت دوم آ کے مستثنا بعد اللہ در کلام غیر موجب واقع شود. دوسری صورت یہ ہے کہ مستثنا اللہ کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو، مستثنا منہ مذکور باشد اور مستثنا منہ بھی مذکور ہو. پس دراں در 2 وجہ رواس، تو اس میں پھر 2 وجہ جائز ہیں. دراں اس میں 2 وجہ رواس، 2 وجہ جائز ہیں. یکیاں کے منصوب باشد، پہلی یہ کہ وہ منصوب ہو برسبیل استثناء، استثناء کے طریقے پر. و دیگر آن کے بدل باشد، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بدل ہو از ما قبل، ما قبل از ما قبل خیش، از ما قبل خیش اپنے ما قبل سے بدل ہو. چون ما جانی احد الا زیدن، اسی طرح ما جانی احد الا زیدن. سوم آ کے مستثنا مفرغ باشد. تیسری صورت اعراب کی ہے کہ مستثنا مفرغ ہو. مستثنا مفرغ کیا معنی؟ یعنی مستثنا منہ مذکور نہ باشد، یعنی مستثنا منہ مذکور نہ ہو. ودر کلام غیر موجب واقع شود، اور کلام غیر موجب میں واقع ہو. پس اعراب مستثنا با الا دری صورت بحسب عوامل مختلف باشد. تو کہہ رہے ہیں کہ پس اعراب مستثنا، مستثنا کی جو مستثنا کا جو اعراب ہے با الا، الا کے ساتھ دری صورت، اس صورت میں بحسب عوامل مختلف باشد، تو عوامل کے اعتبار سے عوامل کے مطابق مختلف ہوگا. جیسا عامل ہوگا ویسا اعراب ہوگا. ما جانی لا زیدن ما رأیت الا زیدن ما مررت الا بی زیدن. چہارم آ کے مستثنا بعد لفظ غیر و سوا واقع شود، پس مستثنا را مجرور خاند. اور چوتھی صورت اعراب کی یہ ہے کہ مستثنا لفظ غیرہ کے بعد، سوا کے بعد یا سوا کے بعد سوا کے بعد واقع ہو، غیرہ کے بعد سوا کے بعد اسی طرح سوا کے بعد واقع ہو، پس مستثنا را مجرور خاند، پس مستثنا کو مجرور پڑھیں گے. وبعد حاشا، اور حاشا کے بعد بھی بر مذہب اکثر کے مذہب پر، اکثر کی رائے کے مطابق، اکثر ناویوں کے نزدیک حاشا کے بعد بھی مجرور پڑھیں گے. نیز مجرور باشد، تو حاشا کے بعد بھی مجرور ہوگا، مستثنا مجرور ہوگا. وبعض نصب ہم جائز داشتہ اند، اور بعض نحویوں نے نصب پڑھنا بھی جائز رکھا ہے، بعض نحویوں نے نصب پڑھنا بھی جائز رکھا ہے. چون جان القوم غیر زیدن و سوا زیدن و سوا زیدن و حاشا زیدن. و بنا کے اعراب لفظ غیرہ مثل اعراب مستثنا بالا باشد. اور تو جان لے کہ جو غیرہ کا جو اعراب ہے وہ مثل اعراب مستثنا بالا، جو مستثنا کا اعراب ہے اللہ کے ساتھ، اس طریقے پر ہوگا. لفظ غیرہ کا اعراب، غیرہ کا جو اعراب ہے، غیرہ پر کیا پڑھیں گے؟ غیرو پڑھیں، غیرہ پڑھیں، غیری پڑھیں، کیا پڑھیں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مستثنا کا جو اعراب ہوگا اللہ کے ساتھ وہی اس پر آئے گا. در جمی صورت آئے مذکورہ، تمام مذکورہ صورتوں میں. جیسا کہ تو کہے جان القوم غیر زیدن، پہلے کیا تھا؟ جان القوم الا زیدن، زیدن تھا، تو اب غیرہ پر نصب پڑھیں گے، غیر زیدن. جی جان القوم الا حمارن تھا، اب غیرہ پر کیا پڑھیں گے؟ حمارن کی جگہ غیرہ پر نصب پڑھیں گے، غیر حمارن. ما جانی غیر زیدن القوم، ما جانی غیر زیدن القوم. تو اسی طرح ما جانی احد غیر زیدن، پہلے کیا تھا؟ ما جانی احد الا زیدن تھا نا، الا زیدن. تو اب یہاں پر دیکھیں ما جانی احد غیر زیدن وغیر زیدن، ما جانی احد الا زیدن تھا،
تو غیرو بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بدل بنانا اور منصوب پڑھنا مستثنا کی بنا پر دونوں صورتیں جائز تھی۔ تو غیرہ اور غیرو، ما جانی غیرو زیدن، ما جانی غیرو زیدن، ما جانی الا زیدن تھا، کیا تھا؟ الا زیدن، تو یہاں پر ما جانی غیرو زیدن، ما رأیتو غیر زیدن، پہلے تھا ما رأیتو الا زیدن، الا زیدن، تو زیدن پر نصب تو غیرہ پر نصب، ما مررتو بغیر زیدن، ما مررتو، پہلے کیا تھا؟ ما مررتو الا بزیدن، ما مررتو الا بزیدن، زیدن پر جر تھا، تو اب یہاں پر غیری پر بھی جر پڑیں گے۔ وبدا کے لفظ غیرہ موضوع اسو، تو جان لے کہ لفظ غیر اس کو وضع کیا گیا ہے برائے صفت، صفت کے لیے، وگاہے برائے استثنائیت، اور کبھی جو ہے استثناء کے لیے بھی آتا ہے، چنانکہ اللہ برائے استثناء موضوع اس، جیسا کہ اللہ جو ہے استثناء کے لیے وضع کیا گیا ہے، وگاہے در صفت مستعمل شود، اور کبھی جو ہے اس صفت میں مستعمل ہوتا ہے، نحو قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، یعنی غیر اللہ، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ مانا غیر اللہ ہے، وہم چنی لا الہ الا اللہ۔ مزید اس کی بحث جو ہے آپ ہدایت النحو اور قافیہ میں پڑھیں گے، یہ کیونکہ نحو میر میں نہیں تھی اور یہ طویل بحث ہے، اولیاء کے طلباء کے سمجھنے سے یہ جتنی بحث ہدایت النحو اور قافیہ وغیرہ میں ہے اتنی بحث یہاں پر مذکور کر دی ہے، تو ہم نے سوچا کہ چلیں اس سے جو ہے آپ کا فائدہ ہو جائے گا، چلیں مکمل نہیں تو کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے اس کو بیان کر دیا۔ مزید اس کی تفصیل آپ انشاءاللہ العزیز ہدایت النحو اور قافیہ وغیرہ میں پڑھ لیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری نحویر جو ہے کمپلیٹ ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے پڑھ کر سمجھ کر آگے اس کو پھیلانے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔